فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک بات کی طرف اور بھی اشارہ دیا ہے اور اس کو اور زیادہ کلیئر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کسی کا بھی مال اگر دباؤ سے لیا جائے، پریشر سے، انڈر پریشر اگر لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ آپ بحیثیت داماد کے کسی کے ان کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہیں تو یہ درخواست ممکن ہے کہ ہلکی درخواست ہو آپ کی نگاہ میں، لیکن جن کے سامنے آپ کی آواز جا رہی ہے وہ کس حیثیت سے آپ کی بات کو لے رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ رب کریم نے اس آیت کریمہ جو شیخ نے ذکر کیا اس کے علاوہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر بطیب خاطر، اگر مکمل رضامندی کے ساتھ کسی کا مال دوسرے تک جا رہا ہے تو وہ جائز ہوگا، اور اگر عادتاً رسم و رواج کے طور پر یا لوگوں کے درمیان ایک چلن ہے، یا اس ڈر سے کہ بچی کے اوپر ظلم نہ ہو تھوڑا سا مال اور دے دیتے ہیں، اتنا سارا تو خرچ کیے ہی ہیں، تھوڑا سا اور کچھ کر دیتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو بچی کے اوپر پریشر آنے کا اندیشہ ہے وغیرہ وغیرہ، اگر اس طرح کی کوئی بھی شکل بیچ میں رہی اور اس کی وجہ سے مال دیا جا رہا ہے تو آپ یاد رکھیے یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، یہ حرام ہی رہے گا۔ دل کی چاہت کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ اگر کسی کا مال کسی تک پہنچ رہا ہے تو وہ جائز ہے، اگر رضامندی کے بغیر اگر وہ مال کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مال سسرال والوں کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ کس حیثیت سے آ رہا ہے، قرض کی حیثیت سے آ رہا ہے یا ہدیے کے طور پر، ہبہ کے طور پر دیا جا رہا ہے، اس بات کا ہمیں خاص خیال کرنا ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلا سوال شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ سے یہ کرنا چاہوں گا، ہم نے اب تک ایک طرفہ بات کی کہ ذمہ داری مرد پر ہی ہے اور مرد کسی صورت میں نہ بیوی پر نہ سسرال والوں پہ کسی پہ دباؤ نہیں بنا سکتا، لیکن اگر شوہر یہ دیکھتا ہے کہ میں تو اپنی پوری محنت کر رہا ہوں اور میری محنت سے جو کمائی ہو رہی ہے، گھر چل رہا ہے، لیکن پورا اس سے کام نہیں بن پا رہا ہے، بیوی کے پاس بھی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، جیسے کرائے کا مکان ہے، دکان ہے، اس کا بھی اپنا کرایہ آتا ہے، اگر وہ بیوی کے سامنے مطالبہ رکھے کہ گھر چلانے میں تم بھی میری مدد کرو، یہ مطالبہ رکھنا جائز ہے کیا؟ اور اگر ایسا مطالبہ رکھا جاتا ہے تو کیا بیوی مجبوراً اس کی تائید کرے یا یہ کہ نہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ راضی خوشی اس کا ساتھ دے؟ اس سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ سابقہ جواب میں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے سب سے پہلے کہ شوہر ادا کرنے کے لیے یعنی بطور قرض رکھے، یہ پہلی بات، اور دوسری بات کوئی دباؤ اس کی طرف سے نہ بنایا جائے اس قسم کا کہ اگر ان کی طرف سے مدد نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا بیوی کے ساتھ تعامل میں کوئی فرق آتا ہے یا سسرال والوں کے ساتھ تعامل میں کوئی فرق آتا ہے، اگر اس قسم کا کوئی وہ دباؤ بناتا ہے تو اس صورت میں وہ جائز نہیں، بطور قرض لیا جائے اور کوئی دباؤ شوہر کی طرف سے نہ بنے۔ اور تیسری بات کہ ادا کرنے کی نیت ہو، بسا اوقات قرض بھی لے لیتا ہے داماد لیکن ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے چیز غلط ہے اگر ان ساری چیزوں کو۔ اور چوتھی بات بھی یہ کہ سامنے والا
उनकी हैसियत भी उसकी निगाह में होनी चाहिए कि क्या ससुराल वाले उसकी मदद करने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। अगर वो उसकी मदद करने की पोजीशन में हैं तब वो अपना मुतालबा सामने जो है पेश करे, और अगर वो उस पोजीशन में नहीं है तो ऐसी सूरत में उनके सामने अपना मुतालबा ना रखे। इन शुरूत के साथ अगर वो मुतालबा पेश करता है बीवी के सामने, तो बीवी के सामने मुतालबा पेश करने में कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि एक साथ जिंदगी गुजारते हैं तो जैसे सुख में खुशी में शरीक होते हैं, वैसे ही जो है गमी में भी एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। वो तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगला सवाल, हम मौजू के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और ये मसला ये है, आम तौर पर तकरीबन लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी कमाई काफ़ी नहीं होती, हमारी कमाई काफ़ी नहीं होती। कम कमाने वाला भी, दरमियानी कमाई कमाने वाला भी, ज़्यादा कमाने वाला भी ये शिकायत करता है। मैं तमाम पैनल के शरीक उलमा से गुजारिश करता हूँ कि क्या वाकई कमाई काफ़ी नहीं होती या उसके पीछे दूसरे कुछ असबाब हैं। क्यों ऐसा होता है कि आदमी चाहे जितना कमाए उसे लगता है कि मेरी कमाई मेरी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। क्या इसके पीछे असबाब हो सकते हैं? इस पर आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़रूर डालें। बारकल्लाह। शुरुआत करते हैं शेख फैजुल्लाह से। कमाई का काफ़ी होना या ना काफ़ी होना माल के ज़्यादा या कम होने पर नहीं होता है, बल्कि अपने अखराजात को समेटने और अल्लाह ताला ने जो अता किया है उसे शुक्रगुजारी की नज़र से देखकर किफ़ायत शिआरी से ज़िंदगी गुजारने में है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पढ़ते थे 15 पैसे का अगर ख़त मिलता लिखने के लिए तो भी खुश हो जाते थे, और आज जब पैसा ज़्यादा है, घर बैठे सबके पास बात करने के लिए मोबाइल भी है, तो सोचते हैं कि आईफोन का जो है सबसे नया वर्जन हमें मिले। तो कौन सी कमाई जो है यहाँ पर पूरी होगी? तो ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, सबके साथ है। जो आदमी 10,000 कमाता है, कल तक 6,000 कमाता था तो 2,000 एक्स्ट्रा कर्ज करता था, लेकिन 10,000 के बाद 4,000 कर्ज हर महीना करते चला जाता है। तो कमाई उस एतबार से कभी काफ़ी नहीं होगी जिस एतबार से हम काफ़ी करना चाहते हैं। और यह चीज़ वाज़ेह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह बनी आदम को एक वादी सोने की देगा तो वो दूसरे की तमन्ना करेगा, दूसरी देगा तीसरे की करेगा। मिट्टी के अलावा कोई चीज़ पेट नहीं भर सकती। तो सबसे अहम चीज़ कमाई में बरकत कैसे आएगी? तो बरकत के लिए जो अल्लाह ताला ने दिया उसमें से अपने अखराजात को पूरा करने की कोशिश करना ये है। और दूसरे ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखना है जो उनसे कम कमाकर, उनसे ज़्यादा बच्चों को पाल कर, उनसे ज़्यादा खुशी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये चीज़ हदीस में वाज़ेह बयान की गई है। तो मैं इन्हीं बातों पे ये कहना चाहता हूँ कि एतबार कमाई के काफ़ी होने ना होने का नहीं है, बल्कि एतबार हमारी सोच का है। और दूसरे मशाइख इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद तालिक़ात में बात करेंगे। देखिए, इबलीस के लश्करों में से एक लश्कर है तूलुल अमल का, कि इंसान के अंदर की ख्वाहिशात वो दिन ब दिन बढ़ती जाएं, घटने के बजाय वो बढ़ जाएं।
اس کے اندر ٹھہراؤ نہ رہے، وہ دن بدن بڑھتی جائے۔ یہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جو شخص اس میں واقع ہوا وہ اطاعت اور بندگی کے راستے سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ مال کے حوالے سے جہاں ایک طرف رب کریم نے یہ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر کو پا لینے کے لیے بہت زیادہ تمنائیں کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر حرص ہوتی ہے۔ خیر سے مراد یہاں مال ہے، یعنی مال پا لینے کی حرص انسان کے اندر بہت شدید ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ چاہت اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ وہیں دوسری طرف یہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ آپ اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے ان کو مت دیکھیں جنہیں ہم نے دنیاوی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم نے انہیں دے رکھی ہیں تاکہ دے کر کے انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ آپ کو رب کریم کی طرف سے جو روزی ملی ہوئی ہے وہ آپ کے حق میں خیر ہے، بہتر ہے، اس پر قناعت کریں۔ قناعت پسندی ہمیں سکھائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہر انسان کو پابند کرتے ہوئے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم لئلا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اونچے کو مت دیکھو۔ ایسا اگر کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے انسان بن جاؤ گے۔ کیا کچھ ہمارے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہم بولیں گے۔ کیسے حالات چل رہے ہیں؟ بہت مشکل ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس طرح کے جذبات ہمارے ہوں گے، خیالات ہمارے ہوں گے۔ لیکن اگر ایک ایک ماہ تک کسی کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو اور پیٹ کے اوپر ایک سے زائد پتھر بھی بدھے ہوئے ہوں اور چٹائی کے نشانات جس کے پیٹھ کے اوپر بھی واضح طور پر سامنے آ رہے ہوں اور ان سے کہا جا رہا ہو کہ دیکھیے قیصر و کسریٰ باوجود اس کے کہ وہ باطل پر ہیں طرح طرح کی نعمتوں میں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ تھا کہ آپ دعا فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ان کے لیے دنیا ہے اور تمہارے لیے آخرت ہے۔ دراصل دنیا کی حقیقت نہ سمجھنا، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سامنے نہ رکھنا کہ یہ کس لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے، ہماری حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ایک انسان جائز کوشش اور اسباب اختیار کر لے اور جو کچھ میسر آئے یہ رب کی طرف سے دی ہوئی وہ چیز ہے جس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ رب کے اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کر لینا ہے۔ کائنات کے سارے لوگ مل کر کے آج کے دن ہماری اس روزی کو بڑھانا چاہیں تو نہیں بڑھا سکتے، اور سب لوگ مل کر کے اس کو گھٹانا چاہیں تو گھٹا بھی نہیں سکتے۔ اور یہ حقیقت بھی سامنے رہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ اپنے حصے کی روزی ہر انسان پورا نہیں لے لے گا دنیا سے نہیں جا سکتا۔ یہاں قناعت پسندی پیدا ہوگی، جذبات خیر کے اس کے اندر پیدا ہوں گے، اور مال کی کثرت کا جو ذہن و دماغ کے اندر بھوت چڑھا ہوا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا اور انسان کے اندر رب کی دی ہوئی روزی پر قناعت پسندی کے جذبات آئیں گے۔ ہمارا سوال وہی ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ عام آدمی کی، ہر آدمی کی شکایت ہے کہ میری کمائی میرے لیے کافی نہیں ہوتی،
اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ وجوہات کی طرف شیخ فیض اللہ مدنی نے اور کچھ وجوہات کی طرف دکتر عبید نے توجہ دلائی. دیگر مشائخ کے پاس بھی اگر کوئی اضافہ ہو، کوئی اور بات آپ بتانا چاہیں تو. یہ جو لوگوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں کہ میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تو میری کمائی میرے لیے کافی نہیں ہوتی. شیخ نے اپنی تقریر میں اشارہ کیا اپنی بات میں کہ مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب مال دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اس قسم کی جو باتیں انسان کی طرف سے محنت کرنے کے بعد بھی آتی ہیں تو گویا کہ یہ رب کی شکایت ہے، دینے والے سے ناراضگی کا ایک طرح سے اظہار ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس قسم کی شکایتیں اپنی زبان پر نہ لائے. اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کماتا تو اچھا خاصا ہے لیکن اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اور برکت نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں انسان کی زبان پر آ جاتی ہیں کہ میں کماتا ہوں لیکن میرا مال میرے لیے ناکافی ہے. مال حاصل ہونا انسان کے لیے کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جو مال حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں انسان کے لیے برکت عطا کرے. اگر انسان کے لیے اللہ کی برکت آ جاتی ہے تو تھوڑا سا مال بھی بہت سارے زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو انسان کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کوشش اور محنت اپنی کرنی چاہیے، اپنے مال میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. اور اردو میں جیسے کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر انسان کو اپنا پھیلانا چاہیے. حد سے زیادہ انسان اگر پیر پھیلاتا ہے تو بسا اوقات گرمی اور ٹھنڈی کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دیے پر راضی ہو اور اتنا ہی خرچ کرے جتنا اس کی ضرورتیں ہیں. اور خرچ کرنے میں بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں آگے سوالات میں آئیں گی، لحاظ کرے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ترجیح دے. عظیم خوبیاں اور محاسن ہیں کہ ایک طرف اسلام ہمیں قناعت پسندی کی ترغیب دیتا ہے تو دوسری طرف ہمیں بخیلی سے بھی منع کرتا ہے. بخیلی سے بچنے کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اس کی مذمت بھی بیان کرتا ہے اور قناعت کی فضیلت بھی جو ہے بیان کر کے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اسراف سے بچنے کی ہمیں جو طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے شیاطین کا طریقہ ہے. اسی طرح سے زہد، دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی، اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہم ارزق آل محمد قوتا. تو یہ زہد بھی ہے، یہ قناعت بھی ہے. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہ دونوں قسم کی تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً مال کے استعمال میں اسلام نے جو اصول دیے ہیں، جو درمیانہ طریقہ ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے، جو توجیہات دیے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے، یقیناً یہ اسلام کی عظیم ترین خوبی ہے جو ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اللہ. اسی سوال کا ایک اور پہلو گفتگو میں آیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر اور روشنی ڈالی جائے، اس لیے اسے سوال کی شکل دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ اکثر یہ جو شکایت ہوتی ہے کہ مال جو میں کما رہا ہوں کافی نہیں ہو رہا ہے، تو اس شکایت کا قناعت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت میں ایک چیز رکھی ہے قناعت پسندی، اس قناعت پسندی سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کے اندر حسن تصرف، یعنی اس مال کو استعمال کرنے کے سلسلے میں آدمی کن باتوں کا خیال رکھے. تو قناعت پسندی اور حسن تصرف، ان دو چیزوں سے کس طرح آدمی اپنی شکایت کا بہت حد تک ازالہ کر سکتا ہے کہ میری کمائی میرے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے شیخ منصور الدین مدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ایک طرف تو قناعت پسندی کا مسئلہ اور دوسری طرف حسن تصرف کے جو مال میرے ہاتھ میں آتا ہے میں کیسے اس کا استعمال کروں کہ میرا مال میرے لیے کافی ہونے لگے.
پہلی بات تو قناعت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سوال آپ نے سنا جواب مشائخ سے جو آپ نے سنا ہے اس میں ایک اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ اصل میں کمائی کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں ایمان کی کمزوری کا بھی بڑا دخل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہی سب کچھ ہے، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں پھر بھی حاصل کم ہو رہا ہے، شکایت یہ رہتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ روزی روٹی کا معاملہ انسانی معیارات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہ انسانی معیارات جیسے طاقتور ہونا، ہنرمند ہونا، عقل مند ہونا، چالاک ہونا، یہ سب انسانی معیارات ہیں، یہ اسباب تو بن سکتے ہیں لیکن یہ بنیاد نہیں ہے روزی کی۔ روزی اللہ کے ہاتھ پہ، روزی اللہ دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں، اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو جو حاصل ہو رہا ہے تو آپ یہ یقین کریں، یہ ایمان رکھیں، اللہ نے آپ کے لیے اتنا ہی لکھا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ جذبہ آئے گا، احساس آئے گا، تو یقیناً پھر اس کو وہ سلیقے سے بھی خرچ کرے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے متعلق جو ضابطہ بتایا ہے، عباد الرحمن کے اوصاف اللہ نے ذکر کیے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ، اپنی کمائی سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخیلی سے کام لیتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیانی ان کا خرچ ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق وہ خرچ کرتے، جہاں ضرورت ہے وہیں خرچ کریں گے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں وہ روک لیں گے۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے، اسراف اور بخیلی کے درمیان، آپ کی جو حاجتیں ہیں، وہ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو آپ اپنی کمائی سے ان دونوں پیمانوں کے درمیان میں پورا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تو قناعت بھی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کی کمائی کم ہے اس میں شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے گا۔ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اگر برکت اس میں نہیں ہے، جیسا کہ مشائخ نے ابھی ذکر کیا ہے، تو برکت نہ ہونے کے اسباب پر غور کیا جائے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، اسراف بھی نہیں کر رہے ہیں اور بخیلی بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو شکایت ہے، تو آپ اپنی کمائی پر نظر ثانی کریں، کہیں اس میں کہیں جھول ہے، آپ جو مال کما رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کمانے کے باوجود، حاصل کرنے کے باوجود آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو محتاجی لاحق ہو رہی ہے۔ ایک دکتور عبید کے پاس اضافہ ہے، تھوڑا سا اضافہ کریں گے پھر آگے بات کریں۔ قناعت پسندی کے مسئلے میں بہت واضح بات آپ کے سامنے ابھی کہی گئی ہے، مزید اس کو اور واضح کرتے ہوئے اگر یہ کہا جائے تو بہت حد تک نفع بخش ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے عمل کی کوتاہیوں پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کے عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کی نگاہ میں چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے، لیکن اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ رب کریم نے اسے تو بھرپور دیا، پر مجھے باوجود اس کے کہ میں حقدار تھا، مجھے پورا نہیں ملا۔ اس نے بھی اتنا کیا تو اسے
علم کی بات ہے جو رب کریم کے پاس ہے, انسانوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمیں رب کریم پر ایمان لانا ہے کہ ہمارا رب علیم و حکیم ہے, اس کا یہ عمل حکمت سے بھرپور ہے. اعتراض ہمیں نہیں کرنا ہے بلکہ سر جھکانا ہے اور اس مال میں صحیح تصرف کرنا ہے. صحیح تصرف میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جہاں اسراف سے بچنا ہے, فضول خرچی سے, وہاں اس بات کا بھی خاص خیال کرنا ہے کہ مال صرف جائز کاموں پر صرف کیا جائے, مال حاصل بھی کیا جائے جائز راستوں سے اور خرچ بھی کیا جائے صرف جائز راستوں پر. اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں, بیڑی پینے کے عادی ہیں, نشہ خوری کے عادی ہیں اور آپ اپنے محنت سے کمائی ہوئی روزی کا حصہ اس پر صرف کر رہے ہیں اور برکتوں سے آپ محروم ہو رہے ہیں, تو آپ کا یہ عمل حسن تصرف نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے کام ہماری زندگی میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پائے جاتے ہیں جو ہمیں بہت ساری برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں. مال تھوڑا ہے, رب کی برکت اگر شامل حال ہو جائے جو جائز راستے کو اپنا کر کے ہی مل سکتی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ برکتیں نازل کرے گا, زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اگر ایمان اور تقوی کے راستے سے ہم نے زندگی گزارنے کا ٹھان لیا ہے. اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ حرام سے اور ناجائز سے اس مال کا تصرف بچائیں اور اس کو باعث برکت بنائیں. جزاک اللہ. ان مالی مسائل میں عام طور پر جو خاندان اور گھر الجھتے ہیں, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اسباب میں سے جہاں پر لوگ کمائی کی قلت کی شکایت کرتے ہیں وہیں پر گھر کے خواتین یا خود گھر کے آدمی کا جو ہے نا بیجا مطالبات, گھر میں بہت سے بیجا مطالبات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تنگ آ کر مرد کبھی اپنی کمائی لا کر عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے, جس میں تصرف اور بھی زیادہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. تو میں مشائخ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان نقطوں پر تھوڑی جو ہے روشنی ڈالیں. یہ جو ابھی شیخ فیض اللہ نے سوال کیا اسی سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی آیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کئی بار مرد قناعت پسندی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن بیوی کی طرف سے, گھر کی خواتین کی طرف سے جو مطالبات ہوتے ہیں, یہ بات دیگر ہے, ان مطالبات کے ہوتے ہوئے وہ قناعت پسندی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو کیا یہ اس حوالے سے کہ عورت کا گھر کے ماحول میں قناعت پسندی کو پیدا کرنے میں اور گھر میں آنے والی کمائی کو سنبھال کر اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانے میں گھر کتنا ہوتا ہے, اس پہلو سے کچھ گفتگو کی جائے. یہی بات شیخ فیض اللہ نے پوچھی, یہی بات ایک اور سوال ہمارے سامنے آیا اس میں آئی. تو میں گزارش کرتا ہوں مشائخ سے کہ آپ اپنی طرف سے اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں کہ گھر کی عورت کا گھر کے مالی معاملات کو سنبھالنے میں, بڑھانے میں نہیں بلکہ جو مال آتا ہے اس مال میں قناعت پسندی اور اس کے ساتھ صحیح تصرف کرنے میں عورت کا کردار کس قدر اہم ہے, اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں. یہ جو سوال آیا ہے کہ عورت کا کردار اس معاملے میں کتنا ہوتا ہے, قرآن مجید میں اگر آپ بہت ساری آیات کا مطالعہ کریں گے تو گھر کی جو شوہر کے نسبت کی گئی ہے وہ بیوی کی طرف, کہ یہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے بیوی کا. شوہر چونکہ گھر کے باہر عموماً کمانے میں مصروف ہوتا ہے تو گھر کے اندر جو داخلی امور ہوتے ہیں خرچ کرنے کے, عموماً
ان کو سنبھالنے والی, ان پر نگاہ رکھنے والی اور ان کو خیر کے کاموں میں یا جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے والی بیوی ہوتی ہے. تو گھر کا عموماً داخلی جو معاملہ وہ بیوی کے حوالے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام جب اناج وغیرہ گھر پہ لے کے آتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعض احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تم اس کو نہ گنو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن کر دے, یعنی نہ ناپو نہ تولو. اور بعض روایتوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ سنبھال کر خرچ کرو, ناپ تول کر خرچ کرو. تو یہ جو احادیث ہیں اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ خرچ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عورتوں پر ہوتی ہے, بیویوں پر ہوتی ہے. تو جو شوہر لاتا ہے اناج وغیرہ یا گھر کی دیگر ضروریات, بیوی کو چاہیے کہ ان ضروریات کو سنبھال کر امانت داری کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے خرچ کرے تاکہ گھر کی جو ضروریات ہیں مکمل مہینہ گزرنے تک یا مکمل سال گزرنے تک بغیر کسی تنگی کے آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو سکے اور شوہر پر مزید کوئی بوجھ نہ پڑ سکے. بیوی کا جائز مطالبہ کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن ہر مطالبہ شوہر تسلیم نہیں کر سکتا. امہات المومنین بھی نبی علیہ السلام سے بعض مطالبات کیا کرتی تھیں, لیکن یہ دیکھے شوہر کہ کون سا اس کا مطالبہ جائز ہے اور کون سا ایسا مطالبہ ہے جس کی طرف توجہ نہ دے. تو جو مطالبہ جائز ہے ان کی تکمیل کرنے کی کوشش کرے اور جو بے جا مطالبات ہوتے ہیں ان کو کنارے لگا دے. شوہر جو ہے اس سلسلے میں حکمت اختیار کرے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے شوہر کو اجازت دی ہے کہ بسا اوقات بیوی کے سامنے جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے, جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے. تو شاید اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ بہت سارے مطالبات آتے ہیں شوہر کے سامنے, تو کن مطالبات کو رد کرنا ہے اور کون سا قبول کرنا ہے وہ دیکھ کر قبول کرے اور دیکھ کر رد کرے. ہو سکتا ہے مشائخ اس سلسلے میں مزید روشنی ڈالیں. گفتگو اگر جاری رکھے تو بہت سارے پہلو آ سکتے ہیں, ہم کو موضوع سمیٹنا بھی ہے, اس لیے دو اہم پہلو ہیں ان پہ بات کر کے کچھ سوالات آپ سے بھی پوچھ لیں گے. دکتور کچھ اضافہ اس میں اضافہ دکتور کر رہے ہیں. یہ جو پہلو سوال کا پہلو ہے اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے جس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ بیوی امانت ہے آپ کے پاس, رب کریم کی امانت, اور اس امانت کی رعایت بھی کرنی ہے اور تربیت بھی. اور زندگی کے یہ جو دو پہیے جس میں سے آدھا مرد اور آدھا عورت ہے, اگر صحیح تربیت اور صحیح تعلیم بیوی کو مرد کی طرف سے نہ ملے اور زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہیں اگر انہیں حاصل نہ ہو سکے تو ایسی الٹی سیدھی چیزیں زندگی میں آتی ہی رہیں گی. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, انہیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں, ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں, ان کی گائیڈنگ کرتے ہیں پیار سے, محبت سے, اپنائیت سے, کتاب و سنت کی روشنی میں, ایسے ہی مرد کو چاہیے کہ بیوی کو لے کر کے چلے تاکہ یہ زندگی کے مسافر رہیں, زندگی کے یہ ساتھی رہیں, روم کے ساتھی نہ رہیں, کمرے کے ساتھی نہ رہیں, زندگی کے ساتھی بنے. تو زندگی کا ساتھی بننے کے لیے, شریک حیات بننے کے لیے ہمیں اچھی طریقے سے ان اصولوں کو سکھانا اور بتانا ہوگا جنہیں اپنا کر کے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ ابھی کچھ دیر پہلے شیخ نے پڑھی تھی, الرجال قوامون علی النساء, تو قوامون کا معنی یہی ہے
کہ خود اپنے آپ کو قائم رہنے کی سبیل اپناتا ہے اور اپنے ذریعے سے جو لوگ ہیں ان کو قائم کرنے کے راستے وہ خود دکھاتا ہے. قائم بے نفسی ہی وہ قائم لغیرہ، دونوں چیزیں وہ اپنا رہا ہے. انہی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو آیت میں نے پڑھی تھی. سفہاء کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ سفہاء کو، کم عقلوں کو آپ اپنا مال جس پر قیام ہے مت دو. بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد بیوی اور بچے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں. حسن تصرف تاکہ برقرار رہے، آدمی مکمل طور پر ملکیت کے طور پر بیوی کو پورے مال کا مالک بنا کر کے قوامیت کے اس وصف سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے. ذمہ داری ہے، امانت ہے، اس کو لے کر کے آگے بڑھے. اگر ان چیزوں کا ہم خیال کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے یہ شریک ہمارے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے. ایک نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس کی طرف شیخ محترم نے ابھی اشارہ دیا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اگر آپ بضد ہیں کہ آپ کو یہ فلاں چیز چاہیے ہی، تربیت کا ایک شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آئیے ہم آپ کو دے لے کر کے اور آپ کا راستہ کلیئر کر دیتے ہیں. 1 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اپنائی. 1 ماہ تک. یہ تربیت کی ایک شکل ہے، کیسے سمجھانا ہے، کیسے بتانا ہے. جزاکم اللہ خیر. میں نے جیسے کہا اگر گفتگو کو جاری رکھیں گے بہت پہلو ہیں، لیکن 2 بڑے اہم سوال ہیں جن کے بغیر یہ موضوع ادھورا رہے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں وہ سوالات مکمل ضرور کیا جائیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے لوگ قرض لیتے ہیں، جبکہ قرض جو ہے مسائل کا حل نہیں، مالی مشکلات کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مالی تنگی ہے، قرض لوں گا تو آسانی آ جائے گی، لیکن سچائی یہ ہے کہ قرض جتنا لیتا ہے مالی مشکلات اتنی ہی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے سوال میں آپ مشائخ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ علماء کرام کے سامنے، کہ آدمی کو قرض کب لینا چاہیے، قرض تک آدمی کو کب جانا چاہیے، اس حوالے سے کچھ مختصر سے روشنی ڈالیں. میں شیخ منصور الدین مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابتدا کریں اور دیگر مشائخ چاہیں تو مزید اس میں اضافہ کریں. بات مختصر ہو اس حوالے سے کہ قرض مسائل حل کرتا ہے یا مسائل بڑھاتا ہے، کب اس کو قرض لینا چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں. قرض لینا یا کب لینا، پہلی بات تو یہ قرض نہیں لینا چاہیے. حتی الامکان آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ قرض نہ لے، چاہے وہ اپنے قریب سے قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو. قرض لینے سے احتیاط کرنا چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کو کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ایک دوری پیدا ہوتی ہے قرض دینے اور لینے والے کے درمیان، معاملے بگڑتے ہیں. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ قرض نہ لیا جائے. لیکن اگر بہت مجبور ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، چارہ نہیں ہے، تو قرض لیتے ہوئے آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ عزم کرنا چاہیے کہ میں قرض لوں گا تو ضرور واپس کروں گا، لوٹا دوں گا. نیت لوٹانے کی ہو، قرض لینے کے بعد ڈبانے کی نہ ہو. لوٹانے کی نیت سے اگر قرض لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے کی توفیق دیتا ہے. ہمیں دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے بہت ساری، جس میں قرض سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. قرض سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہیں قرض اگر لیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا قرض ادا کر دے. تو
कर्ज लेते हुए अदा करने की नीयत आदमी की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कर्ज उतना ही लेना चाहिए जितना वो दे सकता हो, जितना वो लौटा कर सकता हो, वापस कर सकता हो। अगर अपनी हैसियत से ज़्यादा कर्ज लेता है तो जाहिर सी बात है कि मशाकिल बढ़ेंगे, मामलात और संगीन होंगे, बजाय हल होने के मामला सुलझ जाएगा। इसलिए कर्ज लेना है तो मजबूरी में और लौटाने की नीयत से लेना है, और उतना लेना है जितना आप लौटाने की आपके अंदर सकत और ताकत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैंने जैसे कहा कि सवाल अहम है और भी इजाफा हो सकता है, लेकिन मैं गुफ्तगू को आगे ले जाता हूँ। अगला सवाल जो हकीकत में सवाल नहीं है, मैं शेख फैजुल्लाह मदनी से गुजारिश करता हूँ कि एक सूरत तो ये कि आदमी माली मामलात को हल करने के लिए कर्जा लेता है, जिस हवाले से शेख ने बड़ी जामे और मुख्तसर गुफ्तगू में बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी। दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे लोग सूद पे पैसा लेते हैं, सूद पे पैसा लेते हैं, माली मामलात हल करने के लिए सूदी कर्जा लेते हैं। और सूदी कर्जा चाहे बैंक से लो या जो है यहाँ मुकामी सतह पर संगा का निज़ाम है, तो ख़वातीन ख़ास तौर और औरतें ख़ास तौर पर संगा से जो पैसे लेती हैं, मैं चाहता हूँ शेख फैजुल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह से कि इस हवाले से आपकी नज़र में इलाके में जो जो पहलू हैं जो शरीयत के एतबार से गलत हैं, प्रैक्टिकल अमली ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाले हैं, इसके पीछे इज़्ज़त और आबरू भी जाती है, बहुत कुछ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोशनी डालें ताकि लोगों को ये समझ में आए कि माली मामलात को न संभालने के नतीजे में हम गुनाह में भी जाते हैं, इज्जत से भी जाते हैं और लोगों के सामने बदनाम भी होते हैं। आपसे गुजारिश है कि जो पहलू आपके इल्म में है मुकामी सतह पर, उन पर आप रोशनी डालें। जो लोग इस इलाके के हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कुछ ऐसी कंपनियां जो घरों पे जाकर लोगों को लोन देती हैं, ख़ासकर संगा यहाँ पर बहुत मुंतशिर है, घरों पे जाते हैं और इसमें ज़्यादातर औरतें मुलव्विस हैं और वो समझते हैं कि इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि मसाइल और ज़्यादा बढ़ते हैं। आदमी क्या करता है या औरत, उनके घर की कमाई होती है एक महीने की 10,000 की, लेकिन उनको लेना है कोई बड़ी चीज़ या मंगनी है, उसके लिए जो है पैसा चाहिए, तो वो संगे में 1 लाख रुपए ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं और साल भर में उनको 70,000, 1 लाख के बदले में 1,20,000 ऐसे भरना पड़ता है किस्तों में, सूद के साथ। तो सबसे पहले सूद की वजह से ये हराम है। दूसरी चीज़, अपनी कमाई और महीने के अखराजात जो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, बराबर चलती हुई इस बला के साथ वो चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और संगे की उस रकम को फिर से भरने के लिए दूसरे संगे की रकम लेते हैं। बल्कि उससे भी बुरी हालत क्या है, बहुत सारे देहातों में हर हफ्ते की बड्डी है, सूद, हफ्तावारी सूद, उससे भी आगे बढ़कर दिन के हिसाब से सूद है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घंटे के हिसाब से सूद देकर जो है पैसा लाते हैं ताकि उन मसाइल को हल कर सकें जिसे वो खुद से जो है पैदा किए हैं। इस तरीके से पूरे घर तबाह हो जाते हैं, घरों का सुकून ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं हम जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल रहे, बल्कि हालात यहाँ तक पहुँचे कि लोगों ने खुदकुशियाँ तक की। अल्लाह ताला ने जब इन चीज़ों को हराम किया है तो जाहिर सी बात है इसमें बड़े मफासिद हैं, हम तमाम को इससे बचना चाहिए और औरतों को इस चीज़ से जो है दूर रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ औरतें अपनी सहेलियों को राज़ी करने के लिए, उनके हालात मुश्किल हैं, वो आकर घर में बैठ जाते हैं, अपने नाम से उनको जो है ऐसी कंपनियों से पैसा दिलाते हैं, फिर उसके बाद
جب بھرنے کی باری آتی ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسی ساری چیزیں جو ہے نا، اگر نادانی یا حماقت بھی اسے کہیں تو شاید کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. اس سے اجتناب ضروری ہے. بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز کچھ عورتیں اپنے زیور لے جا کر جو ہے رکھتی ہیں مارواڑی کے پاس یا کسی کے پاس، وہاں سے قرضہ لے کر آتی ہیں. کتنا بہتر ہے اگر حالات ایسے ہی خراب ہیں بیچ دیں اس کو، جو پیسہ آئے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں. اللہ جب وسعت دے تو دوبارہ خرید لیں، بجائے اس کے 50,000 کا زیور لے جا کے جو ہے 20,000 میں رکھ کے آتے ہیں. سود کی رقم بڑھتے بڑھتے 50,000 کو پہنچ جاتی ہے. نہ تو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت ملتی ہے. سود کا گناہ بھی ہوتا ہے اور اپنے مال کا نقصان بھی ہوتا ہے. بہرحال ان تمام معاملات میں حسن تصرف بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہی باتوں پر جو ہے اس کو ختم. جزاکم اللہ خیرہ. بہت ہی مختصر وقت میں علاقے کی انہوں نے بات کی، لیکن حقیقت یہ کہ صرف علاقے کا مسئلہ نہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تقریباً پورے سماج کا یہ معاملہ ہے. تو بہت ساری خرابیاں اور کیسی کیسی غلطیاں ایک عام مسلمان اور ایک عام مسلم خاتون کر رہی ہے، اس حوالے سے شیخ نے بات کی. میں آپ تمام کی عنوان کی اور بہت ساری باتیں ہیں. مقصد یہ تھا کہ اس طرح گفتگو کے انداز میں بہت ساری دین کی باتیں آسان زبان میں آپ تک پہنچے. ہم نے جیسے مجلس کے آغاز میں وعدہ کیا تھا کہ اخیر میں آپ حضرات کو بھی سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو آپ حضرات میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں مائک پہ سوال اپنا کر سکتے ہیں. جلدی کریں سوال. جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ مرد الحمدللہ اچھی کمائی کما رہا ہے، اتنا کماتا ہے کہ جس سے گھر کے سارے اخراجات وہ پورے کر رہا ہے، کر سکتا ہے. بیوی چاہتی ہے کہ وہ بھی کمائیں، تو کیا ایسی صورت میں مرد کو چاہیے، کیا مرد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بیوی کو اجازت دے، یا پھر یہ کہ مرد کو اختیار ہے کہ بیوی کو چاہے تو منع کر دے؟ دکتر عبید سے گزارش ہے کہ مختصر سا جواب دے دیں. دیکھیے، کچھ دیر پہلے میں نے اشارتاً ایک بات کہی تھی کہ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. دراصل صحیح تربیت مرد اور عورت بحیثیت میاں بیوی کے نہ لینے اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. مرد باہر کی زندگی میں کما رہا ہے اور عورت کی بھی چاہت ہے کہ وہ باہر نکلے اور وہ بھی کچھ کرے اور اس کے ہاتھ میں بھی کچھ آئے. مرد کیا کرے ایسے موقع پر؟ اس میں چند باتیں ہیں جو قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنے والی خواتین عام طور پر گھریلو ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو عہدہ برا نہیں کر سکتی. اگر وہ گھریلو ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں، پہلی بات میں گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ کے برتن میں جو رہے گا وہی ٹپکے گا. اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو حفظ قرآن کی طرف آپ توجہ دیں، قرآن فہمی کی طرف آپ توجہ دیں. اسلامی بہت اہم ترین اذکار اور دعائیں ہیں، ان کے حفظ اور ان کی تطبیق کی طرف توجہ دیں. بہت اہم ترین مسائل ہیں جن کے سیکھنے کی طرف آپ توجہ دیں، تاکہ آپ اپنی بھی تربیت کر سکیں اور اپنے گھر کے اندر موجود دیگر افراد اور خاص طور سے بچوں کی بھی صحیح تربیت اور ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ، باہر نکلنے اور مردوں کے بیچ میں جانا بجائے خود
ایک خطرناک قسم کا معاملہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیر صحوف الرجال اولها وشرها آخرها. عبادت کے ارادے سے آئی ہوئی خواتین مسجد کے اندر اگر اس صف کے اندر کھڑی ہو رہی ہیں جو صف مردوں کے صف سے قریب ہے تو وہ صف شر والا صف ہے. عبادت کے ارادے سے آئے ہیں اور ان کے اس صف کو شر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کر کے ذکر فرمایا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باہر آپ عبادت کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں, اس کو کس مقام پر لے جائیں گے. وہ بیوتہن خیر لہن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی بات کہی کہ عورتوں کو اجازت مسجد میں جانے کی دیں, لیکن ان کا گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کہ وقع ربیتہا, اور گھر کا اندرونی حصہ باہری حصے سے زیادہ اچھا ہے. مرد عورت سے دور رہے, عورت مرد سے دور رہے, ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دونوں الگ الگ سماج ہیں, یہ سمجھ سکیں کہ الگ صنف ہے, یہ الگ صنف ہے. جب تک عورتوں کے تعلق سے مردوں کی نظریں نیچی نہ رہیں اور عورتوں کے تعلق سے مرد حضرات کے اندر شہوات کو ابھارنے والے مظاہر سامنے نہ آتے رہیں, آپ یاد رکھیں سماج کے اندر امن و امان قائم رہے گا. سماج کے اندر وہ تربیتی ماحول قائم ہوگا جس کی تلاش میں ہم ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں. لیکن اگر عورتیں ہمیشہ باہر نکلتی رہیں کچھ حجاب سے کچھ بے حجاب, تو ان کے جسم کے مظاہر سے مردوں کے شہوات کا ابھرنا اور بے اطمینانی کے مسائل کا سامنے آتے رہنا یہ سماج کو ہمیشہ گندگی کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا. ایک خطرناک مسئلہ اس میں ایک یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر وہ مال جو کہ مرد پا کر کے اسے قوام کہا گیا, اگر وہی چیز عورتوں کے پاس بھی محنت اور مشقت کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا رہے اور جیب خرچ خود اس کے پاس موجود ہے, مرد کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کہیں نہ کہیں بے اطمینانی کی صفت دونوں کے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہاں شوہر کی نافرمانی کے جذبات انگیخت ہوتے رہتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ان کی بات ماننے کی, ان کی اطاعت کرنے کی. جس چیز کی وجہ سے عورتیں دبی ہوئی ہیں وہ چیز تو انہیں حاصل ہو چکی ہے, یعنی جیب خرچ. دراصل یہ ایک ایسا راستہ ہے جو عورتوں کے اندر نافرمانی کے جذبات کو ابھارنے والا ایک خطرناک قسم کا راستہ ہے. اگر یہ مطلق طور پر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے. الغرض دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اگر اس کا صحیح خیال کیا جائے تو انشاءاللہ اطمینان کا ماحول پیدا ہوگا. دکتور نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ کہ عورت کو کمانے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے تو شوہر سے اسے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کام کرنے کے لیے جانے دو, جب تک شوہر خود کام کر کے ساری ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. دکتور نے وہ سارے نقصانات کی طرف اشارہ کیا جو عورت کو اگر گھر سے باہر جا کر خود کمانے دیا جائے جب تک کہ شوہر کافی کما رہا ہے. واللہ عالم. دکتور صحیح ہے, جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال آپ میں سے کوئی؟ جی السلام. کون باپ حرام کی کمائی کماتا ہے؟ جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے لیکن باپ کی کمائی حرام اور ناجائز کمائی, یعنی باپ کی کمائی حرام اور ناجائز کمائی ہے, تو ایسی صورت میں بچہ ماں باپ کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ کھائے پیے, باپ کی کمائی پہ جیے, اس کا کیا حکم ہے؟ میں شیخ عبد الوکیل مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی دونوں بھی کماتے ہیں,
اور لڑکا حلال کماتا ہے. اچھا جی چلیے مسئلہ ذرا آسان کر دیا آپ کے لیے. حرام کماتا ہے بیٹا, حلال کمائی ایک جگہ آتی ہے اور ایک گھر میں دونوں کی کمائی صرف ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں یہ رہنا کھانا پینا جائز ہے کیا؟ جی اب دیکھیے آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ سب جواب دیکھنے سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں. میں دکتور عبید سے گزارش کرتا ہوں کہ دکتور اس کا مختصر جواب دے دیں. بارک اللہ. انا اليوم مستفتی بس. دیکھیے سوال اہم ہے اور یہ گھر گھر کے مسائل ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. مال میں اگر حلال اور حرام مکس ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے. مال میں اگر حلال اور حرام مکس ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت ملی یہودن کی طرف سے, آپ نے دعوت قبول کیا, جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہودیوں کے یہاں سود لینا دینا جائز اور درست ہے, وہ اس کا کام کرتے ہیں اور کسی طرح کا احتیاط ان کے یہاں نہیں ہوتا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی. آپ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی زرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ رہن میں رکھی گئی تھی کسی یہودی کے یہاں, اور بدلے میں غلہ کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر مال مکس ہو, دونوں طرح کا مال کسی کے پاس ہو, تو اس مال کو ایک دوسرا شخص اگر استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں حلال ہے, دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے, حرام کو الگ اور حلال کو الگ, تو بے شک دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. بے شک دونوں کو الگ کر دیا جائے گا, حرام کو الگ کر دیا جائے گا اور حلال کو الگ کر دیا جائے گا. تو اگر الگ کرنے کا امکان ہے تو الگ کر دیں گے, لیکن اگر الگ کرنے کا امکان نہیں ہے تو پھر مکس کیا ہوا مال استعمال گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر باپ کی طرف سے مال گھر کے اندر آ رہا ہے, بیٹا نہیں بھی کما رہا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ باپ بینک میں نوکری کر رہا ہے, تو ایسے میں گھر والوں کو کیا کرنا ہے, گھر والوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ گھر والے باپ کی طرف سے آئے ہوئے مال کو بلا کسی حرج کے استعمال کر سکتے ہیں, اس میں سے کھا سکتے ہیں, اس میں سے پی سکتے ہیں, اور جو ضروریات زندگی ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ایک ہے حاصل کرنے کا راستہ اور ایک ہے خرچ کرنے کا راستہ. یہ دو الگ الگ راستے ہیں اور دونوں کے لیے الگ الگ اصول ہیں, کہ اگر ان اصولوں کو اپنائیں گے تو آنے والا مال حلال ہے, اور اگر ان اصولوں کو اپنائیں گے تو آنے والا مال حرام ہوگا, اور اگر فلاں جگہ خرچ کریں گے تو حرام ہے, اور اگر فلاں جگہ خرچ کریں گے تو حرام ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں کو مکس مت کریں. آیا ہوا مال جو گھر کے اندر ہے وہ کس راستے سے آیا ہوا ہے یہ ایک الگ موضوع ہو گیا. اب خرچ کرنے کا مسئلہ آیا, اب وہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ اچھی جگہ خرچ کیا جا رہا ہے یا بری جگہ؟ اگر اچھی جگہ خرچ کیا جا رہا ہے تو باعث اجر ہوگا, اگر بری جگہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر گناہ ہوگا. بچوں پر خرچ کرنا یہ اچھا کام ہے, بلکہ ایک واجبات میں سے ہے.
باپ کے واجبات میں سے ہے کہ وہ گھر کے افراد پر خرچ کرے، تو یہ خرچ کرنا ضروری ہے اس کو، تو خرچ کرنے کی جگہ اچھی ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اور باپ نے جو مال کمایا ہوا ہے وہ کون سا مال ہے؟ آیا وہ حرام مال کسبن ہے یا کسبن نہیں ہے؟ یہ دو شکلوں سے مال حرام ہوتا ہے، یعنی ہم نے غلط راستہ اپنایا جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ ہم سے کہا گیا ایسا مت کرو پر ہم نے کر لیا، جیسے کہ نوکری کا مسئلہ ہوا، لیکن ہم نے سود نہیں لیا۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام نہ کرو اور نہ ہی کرنے والوں کا ساتھ دو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جا کر کے ان کے پاس نوکری کر لیا تو ہم ان کے ساتھ مدد کرنے والے بن گئے، لیکن زیادہ مال جو کہ ربا کہلاتا ہے وہ ہم نے نہیں لیا۔ تو اس مال کو اگر ہم نے نہیں لیا ہوا ہے تو جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے محنت کرنے یا ہمارے ڈیوٹی کرنے کے نتیجے میں جو دونوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے اس کی وجہ سے مال آ رہا ہے، اور یہ مال ہمارا حق ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مال آیا ہوا ہے یہ کسبن تو حرام ہے، لیکن لذاتی ہی وہ حرام نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس مال کو گھر والوں پر خرچ کیا جا رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شارٹ کٹ میں جو جواب ہے شیخ جو بولے اس کا شارٹ کٹ جواب یہ ہے کہ ایسی کمائی آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو آپ کا خود حلال مال اس میں ملا ہوا ہے، اور حلال اور حرام ملا ہوا رہا تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا جواب کا دوسرا حصہ جو بولے اگر آپ نہیں کما رہے ہیں، صرف آپ کے والد کما رہے ہیں، حرام کمانے کا گناہ ان کے سر جائے گا، آپ کی روزی روٹی ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ ان کے مال میں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ مختصر شیخ کے جواب کا جی۔ اگلا سوال جلدی سے اگلا سوال کر لیں، ایک ایک صاحب ایک ایک سوال کریں، جلدی کریں، ٹائم کم ہے، جلدی۔ السلام جی، پوچھئے۔ ٹھیک ہے، دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے سماج میں مال صرف مرد کے پاس ہوتا ہے، عورت کے پاس ہمارے پاس نہیں مانتے لوگ۔ پوچھ رہے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ بیوی کے پاس کیا ہوگا کہ وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ بیوی کے پاس بھی مال ہو اور وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے؟ شیخ عبدالوکیل آپ جواب دیں۔ بیوی کے پاس بھی بہت سارے مال ہوتے ہیں، بسا اوقات جو بیوی کے پاس مال آتا ہے، جیسے والد نے اس کو زیورات خرید کے دیے اور شوہر نے جو ہے مہر اس کو جو ہے دیا ہے، تو یہ اس کا اپنا مال ہے۔ تو یہ جو مال ہے یہ بیوی کا مال ہے، اس کا اپنا، اس کا والد جو ہے مطلب مثال کے طور پہ کوئی مال دیتے ہیں تو وہ بیوی کا مال ہے، شوہر کو کوئی اختیار نہیں تصرف کا اس پہ۔ اور اسی طریقے سے جو مہر ہوتا ہے وہ بیوی کا مال ہوتا ہے، یا میراث کے شکل میں جو مال آتا ہے وہ بیوی کا مال ہوتا ہے، یا کوئی خاتون مثال کے طور پہ تجارت میں جو ہے کوئی حصہ لگاتی ہے اور اس کے ذریعے اس کے پاس جو ہے کوئی مال آتا ہے تو وہ اس کا اپنا مال ہوتا ہے۔ تو یہ کل جو مال ہے اس کا اپنا ہے، اور اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ بیوی پہ واجب ہوتی ہے، بیوی کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور شوہر کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا الگ ہوتا ہے اور اس کی زکوٰۃ جو ہے شوہر پہ واجب ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ ولیمے میں آج کل، پہلے ہوتا یہ تھا کہ شادی کی دعوت لڑکی والوں پر، لڑکی کے سرپرستوں پر،
वलीमा लड़के वाले करते थे। अब जब से ये किया जाने लगा कि ये शादी की दावत का सिलसिला ख़त्म करो, निकाह आसान करो, निकाह पढ़वाओ और 1 घंटे बाद वलीमा कर दो, अब एक नया तरीका अपनाया है कि आधा खर्च लड़की वाले आधा खर्च लड़के वाले। तो क्या ये जायज़ है? डॉक्टर गुजारिश है मुख्तसर सा जवाब दे दें। देखिए, वलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का जो हुक्म दिया है वो शौहर को हुक्म दिया है, जैसा कि मशहूर रिवायत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि वलीमा औलिम वलो बिशत, कि वलीमा करो गरचे एक बकरी ज़बा करके ही सही। वलीमे का जो हुक्म दिया गया वो मर्द को दिया गया, औरत को नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद कई निकाह किए और आपने हर निकाह के बाद वलीमा खुद फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वलीमे का तज़किरा करते हुए कहते हैं, फ़अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशबअना फ़अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरूसन बिज़ैनब व अशबअना खुब्ज़न व लहमा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दूल्हे की हैसियत से उठे और हम लोगों को गोश्त और रोटी पेट भर करके खिलाए। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौजूद है। तो एक दो नहीं, बेशुमार वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, सहाबे कराम की ज़िंदगियों के यही हैं कि मर्द हजरात ही वलीमा करते हैं, औरत का उसमें कोई हिस्सा कतई तौर पर नहीं होता। इसलिए लड़कियों पर वलीमा नहीं है और न ही उस वलीमे में किसी भी तरह की कोई शराकत है। अक़लन व नक़लन वक्त नहीं है कि उसकी तौज़ीह की जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके पास बहुत सवालात हैं, एक सवाल सिर्फ आप पूछ लें। आपके पास 3 कह रहे हैं, सिर्फ एक पूछें। आपके बाद भी हैं, मैं सिर्फ एक, और एक सवाल यहाँ हमारे पास है। 2 सवाल पे हम इंशाल्लाह मजलिस खत्म कर लेंगे। बकिया उलमा आपके साथ हैं, आप सवालात पूछते रहिए, मना नहीं है, लेकिन प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। जी बिल्कुल। यानी ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पर कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने के बाद वापस करने की इस्तिताअत भी नहीं होती है। जी 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 जी। यानी आपका सवाल मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक मियाँ बीवी हैं, शौहर कुछ ऐसी मजबूरियों की वजह से, बीमारी या बेरोजगारी या कोशिश करने के बावजूद नौकरी ना मिलना, किसी भी वजह से ठीक से कमा नहीं पाता है। तो अब बीवी के जो भाई हैं या बीवी के घर वाले हैं उनसे जो है कर्ज लेता है या बीवी कर्ज लेती है, और उसके साथ वो लोग ये कहते हैं कि हमें आप कर्ज दें लेकिन हमें ज़कात नहीं चाहिए। तो ऐसा कहना कहाँ तक दुरुस्त है, क्या ये सही है? मुख्तसर जवाब डॉक्टर उबैद आप ही दे दें, मैं उसके बाद एक जवाब शेख मंसूर से ले लेता हूँ। देखिए, लोगों को शरीयत का इल्म ना होने की वजह से इस तरह की बातें वो शर्त तौर पर जिक्र करते हैं। वो इंसान जिसके पास बुनियादी अखराजात बर्दाश्त करने की इस्तिताअत नहीं है, कोशिश करने के बावजूद ज़कात उस शख्स के लिए हलाल हो जाता है। शरीयत इस्लामिया की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो चीज़ हलाल कर दी जाए उसे समाज के लोगों को कबूल करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे लोगों के लिए ज़कात को हलाल कर दिया गया है। वो ज़कात चाहे किसी करीबी शख्स की तरफ से आ रही हो या किसी दूर वाले शख्स की तरफ से, ये मसले का हल है। बाकी रहा कि हम अगर कर्ज ले लेते हैं और उससे मसला हल हो जाता है, तो उस शक्ल में आदमी को ये ऑप्शन रखना चाहिए, जब उसे लग रहा हो कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते हैं कि उन्हें हम अपना करके इस कर्ज की अदायगी आसानी के साथ कर देंगे,
تو یہ آپشن ضرور اپنائیں جس سے وہ قرض کی ادائیگی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہوں. جزاکم اللہ خیر. ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے اور سوال یہ ہے ایک صاحب نے 2 شادیاں کی. پہلی شادی میں انہوں نے 2 تولے سونا مہر میں دیا, دوسری شادی میں انہوں نے 10 یا 12 تولے سونے میں دیا. کیا یہ عورتوں میں انصاف کے خلاف نہیں ہے کہ مہر میں فرق رکھا, ایک بیوی کو کم پہلی بیوی کو, دوسری بیوی کو زیادہ مہر دیا, کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں. جی شیخ منصور الدین سے گزارش ہے جواب دیں. بیویوں میں مہر دینے میں کمی بیشی, پہلی بیوی کو کم یا زیادہ, دوسری بیوی کو کم یا زیادہ, یہ ناانصافی نہیں ہے, بلکہ یہ جو لڑکی اور لڑکے والوں کے درمیان, ان کے دونوں گھرانوں کے درمیان جو مہر طے ہوتا ہے, جس بات پر اتفاق ہوتا ہے, تو وہ اتفاق اصل اہمیت رکھتا ہے. اس اتفاق کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور اسی پر مہر کی رضامندی ہوتی ہے. تو لہذا اگر پہلی بیوی کے گھر والوں نے 2 تولے پر اتفاق کیا تھا تو وہ ان کا حق تھا, اور دوسری بیوی کے گھر والوں نے اگر 12 تولے کا مطالبہ کیا, اس پر شوہر راضی ہے, تو یہ درست ہے. یہ اس کو ناانصافی نہیں کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک شادیاں کی, ہر بیوی کا مہر آپ کی ایک سا نہیں تھا بلکہ الگ الگ تھا. آپ نے اپنی بیویوں کے مہر الگ الگ دیے ہیں, تو لہذا مہر میں اونچ نیچ ہونا بیویوں کے درمیان یہ ناانصافی نہیں مانی جائے گی. جزاکم اللہ خیرہ. یہ سوالات تھے. اس سوال باختصار 9 ذی الحجہ. عام عرفے کے روزے کے سلسلے میں عام علماء حدیث کا فتویٰ یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے انڈیا کے حساب سے. یہ عام علماء حدیث کا یہی فتویٰ ہے ہمارے پاس. جی ہاں انڈیا کے حساب سے. جی جی عورت کیا یہ نکاح کے وقت شرط رکھ سکتی ہے کہ مجھے جاب کرنے دیں گے؟ یہ شرط رکھ کر نکاح کر سکتی ہے کیا؟ ایک سوال کر رہے ہیں. تو شیخ دکتور عبید آپ جواب دے دیجئے, اور دکتور عبید کے جواب کے ساتھ مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم. کل شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل. کوئی بھی ایسا شرط جو رب کریم کے قوانین یا اس کی مصلحتوں اور حکمتوں سے ٹکرانے والا ہو تو باطل شرط ہے. عورت کو باہر جاب کرنے کی شرط رکھنے کے پیچھے سوائے اس کے اور کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اس کے جیب میں پیسے رہیں اخراجات کے, اور اخراجات کے لیے شوہر کی ضرورت نہ رہے. رب کریم نے کیا کہا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. یہ اخراجات جس کے لیے آپ یہ شرط رکھ رہی ہیں, پہلے ہی سے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ سارے اخراجات شوہر کی طرف سے آپ کو ملنے ہیں. ہاں اگر آپ دونوں کی رضامندی کسی چیز پر ہو جاتی ہے اور آپ دونوں گھر کی حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے, گھر کے واجبات اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ دونوں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر صحیح اور درست. لیکن بطور شرط کے اس کو رکھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے اس قانون کی خلاف ورزی ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس طرح کے شروط کو نکاحوں کے اندر
लाने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बारकल्लाहु फीक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मजलिस का इख्तिताम हम लोग कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अभी खुद हम जो मसाइल डिस्कस कर रहे थे वो बहुत सारे बाकी थे, आपके सवालात भी बहुत सारे बाकी हैं। हम मजलिस ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपके इल्म के हुसूल का जज्बा अल्लाह ज़िंदा रखे। उलमा आपके दरमियान मौजूद हैं, अभी 2 दिन यहाँ मौजूद रहेंगे। आप में से जिन उलमा से आपको मिलकर जो दीनी मसला पूछना है पूछ लें। हमारा वक्त असल में 9 बजे तक था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम लोग 9:20 तक पहुँच गए। अब इससे ज़्यादा मजलिस को तूल नहीं दिया जा सकता। मैं तमाम शुरका और तमाम उलमाए कराम का शुक्रगुजार हूँ, और फिर आप हजरात और ख़वातीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मजलिस को भरपूर तरीके से कामयाब करने में अपना हिस्सा लिया। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए और आप सबके मीज़ान हसनात में इसको शामिल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुम